العلماء علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء ٹاک ذبیح اللہ شاکر کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً ہمیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کو کتنا راضی رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے اللہ رب العالمین نے اس سال میں جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں ایک ایسی وبا دنیا میں پیدا کی جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وبا نے پوری دنیا میں اپنے اثرات دکھائے اور اس سے تقریباً ہر ملک متاثر ہوا۔ اسی طرح ہمارے اسلامی ممالک بھی متاثر ہوئے اور ہمارا پاکستان اور ہندوستان اور دیگر ممالک بھی بہت شدید متاثر ہوئے اس سے۔ تو ان حالات میں اصل میں جو ہم گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کو اتنا ہم طول نہیں دیں گے کہ ہماری بات وہ واضح نہ رہے یا ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم مختصر گفتگو کر کے اللہ رب العالمین کا جو ہمیں پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ ایک آزمائش تھی اور اس آزمائش میں تقریباً ہر آدمی مبتلا ہوا ہے، ہر آدمی کے اوپر یہ آزمائش پہنچی ہے۔ خوف کا، پریشانی کا عالم تھا کہ ہر آدمی ڈرا ہوا تھا کہ شاید اگر میں اس بیماری سے متاثر ہوا تو پتہ نہیں میں بچوں گا یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا۔ انہی حالات میں پوری دنیا میں کاروبار اور معاملات ہر طرح کا ایک جمود پیدا ہو گیا تھا۔ فیکٹریاں، کاروبار، تعلیمی ادارے تمام کے تمام بند ہو گئے۔ جب یہ لاک ڈاؤن لگے اور تمام تعلیمی ادارے اور کاروبار زندگی بند ہوا، ان حالات میں لوگ آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ وہ آزمائش یہ تھی، ایک تو بیماری، اس بیماری کا خوف، اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ لوگوں کی نوکریاں جانے لگی۔ مختلف کمپنیاں اور فیکٹریاں انہوں نے اپنے اداروں میں، اپنی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے پاس بہانہ یہ تھا کہ اب کاروبار ہی نہیں چل رہا تو ہم آپ کو تنخواہیں کہاں سے دیں۔ اور اسی طرح کچھ تعلیمی ادارے، بے شک وہ مدارس ہوں یا اسکولز ہوں، ان اداروں کے ذمہ داران نے بھی اپنے تعلیمی ادارے بند کر دیے اور وہاں پر پڑھانے والے اساتذہ جو تھے اور دیگر لوگ جو کام کرنے والے تھے انہیں یہ کہہ کے معذرت کرنے لگے کہ اب نہ طالب علم آ رہے ہیں اور نہ ہی کہیں سے فیس آ رہی ہے اور نہ ہی مدارس کے لیے کوئی ذرائع آمدن ہے اور جہاں سے اس کے وسائل ہم پورے کر سکیں، تو اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ایسے بے شمار اداروں میں ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی تھی اور اب بھی بنتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، خوف کا عالم ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ ایسے حالات میں ہم لوگوں کے مددگار بنتے ہیں۔ ہم اپنے ہاں کام کرنے والے مزدوروں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتے، ہم انہیں مزید خوف میں اور نہ ڈالتے اور زندگی سے مایوس نہ کرتے، کیونکہ ایک تو اس بیماری نے پوری دنیا میں خوف پیدا کر دیا تھا، لوگ ویسے ہی ڈرے ہوئے تھے، اور کچھ ہم نے خوف پیدا کیا کہ اپنی کمپنیوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اداروں سے فارغ کر کے۔ اور بہانہ کیا تھا؟ اکثر فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے ذمہ داران کی طرف سے جو ان لوگوں کے سامنے جو عذر پیش کیے گئے وہ یہ کہ ہمارے پاس اب نہ کاروبار چل رہا ہے تو آپ کو ہم تنخواہ کہاں سے دیں گے۔ تو ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو لوگ اپنے سرمایے کو ایسے حالات میں بچاتے ہیں، ضرورت مندوں کو نہیں دیتے، اپنے سرمایے کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے بھی کام نہیں آتا۔ تو دیکھیے، ایسے حالات میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تو عیش کروائیں، اور جن لوگوں کے ہاں صرف 2 وقت کے کھانا ہمارے ہاں کام کرنے کی وجہ سے وہ کھانے کا بندوبست کرتے تھے اور اب ہم انہیں اپنے ادارے سے، اپنی فیکٹری سے نکالتے ہیں تو ان کا وہ بندوبست نہیں ہو سکتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعض تو لوگ اتنے امیر اور اتنے پیسے والے ہوتے ہیں کہ ان کے ایک دن کا خرچہ اتنا ہوتا ہے کہ جتنا ایک غریب آدمی کے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ بہانے کیے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہمارے اپنے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔
میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ میرے ایک اچھے جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ بتایا کہ جب کرونا لاک ڈاؤن ہوا ان دنوں میں مزدوروں کی تنخواہیں ایک فیکٹری کے مالک نے روک لی اور لوگوں کو اور اپنے ہاں کام کرنے والوں کو کہا کہ ہم آپ کو تنخواہیں نہیں دے سکتے کیونکہ اب کام ہی نہیں چل رہا، اور پیسے اس نے بچا کے رکھے۔ لوگ انتہائی مجبور تھے، بڑے پریشانی کے عالم میں تھے، تو اس فیکٹری کے مالک کو کہا گیا کہ بھئی آپ تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس کا یہی بہانہ تھا کہ اب کاروبار ہی نہیں چل رہا تو ہم ان کو تنخواہیں کہاں سے دیں۔ اور اس دورانیے میں، لاک ڈاؤن کے دورانیے میں، اس نے پیسہ جمع کیا اور جو اس کے بینک میں پیسہ موجود تھا اس کو بھی جمع کیا۔ جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا، اپنی فیکٹری کے ساتھ ایک بڑی جگہ تھی، وہ جگہ اس نے خرید لی اور وہ کروڑوں روپیہ جو غریب لوگوں کو تنخواہ نہ دے کے اس نے جمع کیا تھا وہ وہاں پر لگایا، اور پتہ یہ چلا کہ وہ سارا فراڈ تھا، اب اس کا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ اسی طرح میں آپ کو قرآن کریم سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم 29ویں پارے میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، وہ اپنے باغ میں سے ذمہ داروں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دیا کرتا تھا۔ اپنے باغ کا جب پھل آتا تھا تو اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرتا، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے وہ پھر بانٹ دیتا تھا۔ تو جب یہ آدمی فوت ہو گیا تو یہ باغ اور اس کی وراثت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوئی، منتقل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب تو ہمارے باغ کی جو آمدن تھی یہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، ہمارے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور اب ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم اب لوگوں کو نہیں دیں گے بلکہ ساری آمدن، ساری جو پیداوار ہے وہ ہم اپنے خرچ میں اور اپنے استعمال میں لے کر آئیں گے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ ارادہ اور ان کا یہ عزم اچھا نہیں لگا۔ اللہ رب العالمین ناراض ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے، جب فصل تیار ہو جائے گی اور فصل کاٹ کر لے آئیں گے، تاکہ کوئی فقیر اور مسکین ہم سے مانگنے والا نہ ہو، ہمیں شرمندہ کرنے والا نہ ہو، اور رات کے اندھیرے میں جب ہم لے آئیں گے تو لوگوں کے سامنے بھی ہم اچھے بنے رہیں گے۔ ان کا یہ جو ارادہ تھا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے رات کو ایک ایسی آندھی چلائی، ایسا طوفان پیدا کیا جس نے ان کے سارے باغ کو جلا کے رکھ دیا، ان کے باغ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب وہ اس آمدن کو جو اس باغ سے ہو رہی تھی صرف اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو نہیں دینا چاہتے تھے اس میں سے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے پورے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ تم دیکھیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کسی غریب کی وجہ سے ہی اتنا مال دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ہمارے کاروبار میں اضافہ اور برکت ڈال رہے ہیں، ہم اپنے اس مال میں سے ان کے لیے بھی حصہ ضرور نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جس طرح اس قوم نے غلط ارادہ کر کے، غلط عزم کر کے لوگوں کو دینا نہ پڑے مال، تاکہ لوگ ہم سے آ کے مانگے نہ، اس سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اپنی فصل اٹھانے کا عزم کیا تھا، تو اللہ نے ان کا سارا کھیت اور سارا باغ ان کا تباہ کر دیا۔ آفات ایسی اللہ کی طرف سے آئی کہ ان کا سارا باغ ایسے جل گیا، ایسے خاکستر ہو گیا کہ جیسے یہ باغ تو صدیوں سے سوکھا ہوا تھا، یہاں پر کوئی پھل ہی نہیں تھے۔ انہیں اپنی اس غلطی کا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی اس غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے کہنے لگے کہ ہم نے جو غلط عزم کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری پکڑ کی ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے اس غلط ارادے کی۔ اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین جب ہم اپنے اس غلط ارادے سے باز آ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور زیادہ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، جس سے ہم خود بھی کھائیں گے، لوگوں کو بھی کھلائیں گے۔
تو جو ذمہ داران ہیں تعلیمی اداروں کے، مدارس کے، اسکولوں کے، فیکٹریوں کے، کمپنیوں کے، انہیں چاہیے کہ ان مخصوص حالات میں اپنے ہاں کام کرنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس مشکل وقت میں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جس طرح اس قوم نے یہ عزم کیا تھا، ان کا سارا باغ تباہ ہو گیا تھا، کہ اس طرح کے عزم کر کے ہم ان بیچارے ضرورت مندوں کی یا ان کی ضروریات اگر ہمارے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں، ہم ان کا جو پیسہ بچا کے کون سی اپنی فیکٹریاں اور بڑے بڑے ہم باغات اور محلات ہم تعمیر کر لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کے ہماری یہ جو ذرائع آمدن ہے انہیں ہی ختم کر دے۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر ضرورت مند کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔